بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، یہ ہیں جناب زاہد چھیپا صاحب، اسلام 360 کے اونر اور اسلام 360 اپلیکیشن کے ڈیولپر اور اس کو چلانے والے۔ جناب موصوف کے ساتھ میری کافی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ ان ملاقاتوں کے اندر میں نے موصوف کے عقیدے کو نہ جج کر سکا ہوں، یہاں تک کہ موصوف کا عقیدہ کسی کے سامنے بھی واضح اور ظاہر نہیں ہے، اور ہماری جتنی بھی ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں اور ان ملاقاتوں کے بعد میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز بھی ادا کر چکا ہوں۔ ان نمازوں کے اندر بھی میں ان کو جج نہیں کر سکا کہ موصوف کس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ کیا ہے۔ موصوف کے بارے میں قبل اس کے کہ میں کچھ باتیں، تلخ باتیں آپ کے سامنے ظاہر کروں، آپ حضرات کے سامنے اسلام 360 کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس اپلیکیشن کے ذریعے جناب زاہد چھیپا صاحب نے بہت سارا پیسہ کمایا، اور اس اپلیکیشن کے ذریعے آج بھی بہت ساری کمائی اور بہت ساری آمدن کا ذریعہ وہ یہ اپلیکیشن بنی ہوئی ہے۔ اس چیز کا انکار قطعاً مقصود نہیں ہے کہ اسلام 360 اس وقت دنیا کے اندر اسلامک اپلیکیشنز کے اندر ایک وہ مقام رکھتی ہے جو شاید کوئی اور اپلیکیشن ایسا مقام رکھتی ہو، لیکن اس مقبولیت کے ساتھ ساتھ اسلام 360 کی خیانت خصوصاً زاہد چھیپا صاحب کی طرف سے احادیث کے ذوف اور اس کے صحیح ہونے میں جو انہوں نے خیانت کا سہارا لیا ہے وہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ حال ہی میں اسلام 360 کے حوالے سے زاہد چھیپا صاحب نے قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، خاص طور پر تفسیر میں اردو زبان کے کچھ مفسرین کی تفاسیر کو ایڈ کیا اور بڑے معتبر علماء کی تفسیر کو وہ لے کر آئے۔ لیکن مجھے زاہد چھیپا صاحب کی علمیت کا اندازہ پہلے سے تھا، لیکن اس کی علمی حیثیت اور اس کا علمی مقام میری نظروں سے کیا، پوری قوم کی نظروں سے، یعنی زاہد چھیپا صاحب اور اسلام 360 کی جو مینجمنٹ ہے، ان کی علمی حیثیت اس وقت ختم ہوئی جب انہوں نے ان تفاسیر کے ساتھ جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی تفسیر کو ایڈ کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف زاہد چھیپا صاحب کی اپلیکیشن کی مقبولیت اور پوری دنیا کے اندر جس نے ایک دھوم مچائی تھی، اور دوسری طرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی تفسیر کو اس میں ایڈ کر کے جناب زاہد چھیپا صاحب نے اپنی حیثیت اور مقام اور آپ یوں کہیں کہ اپنی اصلیت وہ اس نے پوری قوم کے سامنے واضح کر دی ہے۔ ہمیں ان کے حوالے سے کچھ باتیں پہنچتی رہتی تھی اور کچھ ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ جناب کے اندر بھی کچھ دال کے اندر کالا کالا ہے، لیکن اب وہ واضح ہونا شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی علمی حیثیت اور خاص طور پر ان کے تفسیری نکات ملاحظہ فرمائیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب قرآن پاک کا ترجمہ کس انداز میں کر رہے ہیں، ایون یہ کہ قرآن کی تلاوت اور آیات کو پڑھنے کا انداز ذرا چیک کیجئے، اور اس کے ترجمہ اور اس کی تفسیر کا طریقہ اور تفسیر بیان کرنے کا انداز میں حکم دو۔ قال طائعین هو اعلم بکم، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے، اذا انشأکم من الارض واذا انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، کہتے ہیں قل لا اجد فی ما اوحی الی محرم علی طعام یطعمہ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر ہے 59۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعده خلف ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینقع بما لا یسمع۔ الکتاب، پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں
وَمُهَيْمَنْ عَلَيْهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور جو نازل ہوا ہماری طرف، وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، اور جو نازل ہوا ہم سے پہلے، یعنی ان کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، یہ ویڈیو چلنے لگی ہے. فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبْ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اس حق کی دعوت قبول کرنے سے. وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، تو یہ سورہ ممتحنہ میں سٹارٹ ہوا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، مت دوست بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو. اتلقون الیہم بالمودہ، تم تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے، یہ کس کا ہے؟ قل اللہ، پھر خود ہی ان سے فرمائیے کہ فقتلوہ، پس اس نے اسے قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، اور لیکن یہ ساتھ شرط لگا دی ہے، اذ آتیتموہن اجورہن وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی کفر اختیار کرے گا اللہ کا، وَالْمَلَائِكَةِ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بَعْض، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے بعض کو، بعضهم ببعض، بعض کے ذریعے. لیا قال نبنی العلیم الخبیر، تو ثم یستغفر اللہ، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے. یجد اللہ غفور الرحیم. قل من ینجیکم من الظلمات البر والبحر حتی اذا جاء احدکم الموت ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض. 541 پیج پہ آیت نمبر 22 سورۃ الحدید، پارہ نمبر 27. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت نہیں آتی اس زمین میں، ولا فی انفسہم، اور نہ تمہاری جانوں میں. کہ زاہد چھیپا صاحب نے کتنی بڑی غلطی کی ہے کہ اس نے اپنی ایک مقبول ترین اپلیکیشن کے اندر ایک فضول ترین انسان کہ جس کو آپ کہیں کہ عربی زبان سے واقفیت بھی نہیں ہے، اور اس کی تفسیر اٹھا کر اور اس کے دروس اٹھا کر اس نے اسلام 360 کے اندر ایڈ کیے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں قوم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے.